بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی اور اضطراب کو دیکھ کر ایک روز اللہ پاک نے اس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کے بائیں پہلو سے ایک پہلی نکلوائی اور اس سے بی بی ہوا کو تخلیق کیا۔ یہ پہلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت کسی طرح کی ایذا پہنچتی تو ان آدم علیہ السلام کے دل میں بی بی ہوا کے لیے ویسی محبت اور اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسا کہ ہو گئی تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام ہوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی ماں ہیں۔ اللہ پاک نے بی بی ہوا کے قلب میں خوبصورتی اور خوبصیرتی کو یکجا کر دیا اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی ہوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ تب حضرت الہی سے آواز آئی، اے آدم خبردار، اسے مت چھونا، بے نکاح یہ تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی ہوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت عطا کر دی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے پاس بھٹکنے کی ان کو اجازت نہ دی گئی۔ اس کا پھل ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ شیطان لعین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا، ان کی طاق میں لگا بیٹھا تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا، بی بی ہوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ اللہ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس درخت کا پھل کھا لے گا تو اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر حضرت بی بی ہوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ پاک نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی اماں کے مجبور کرنے اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، دونوں کی اریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال ہو چکا تھا جو ہونا تھا۔ عمل پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دے دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ موجود سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی ہوا جدہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت ہوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ زاری پر رحم آیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سرسجود ہو کر شکر بجا لائے۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ چونکہ جنت میں واپسی ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارنے لگے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے کہ اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا اور آپ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم کو جبل ابو قبیس کی غار میں دفن کیا گیا، جس کو غار الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس اس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے اور اسی کے دامن میں محلہ بنو ہے اور دار الندوہ سے ہاشم ہے۔ ہاشم سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت بی بی آمنہ کا وہ مبارک گھر ہے جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام ٹھہر گئے تھے اور اسی کے پتھروں کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ اسی پہاڑ پر حضرت آدم کی قبر بنائی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت بی بی حوا بیمار ہوئیں۔ جب حضرت حوا بیمار ہوئیں تو آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ہماری والدہ کے جدا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ وقت بیماریوں کا وجود نہ تھا۔ خیر 10 دن حضرت حوا اسی اور انتہائی کمزور ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ حالت میں رہیں بستر پر لیٹ گئیں اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئیں۔ آپ کی تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئی۔ پھر حضرت حوا نے سب کو باہر نکال دیا اور تب ہی ملک الموت حاضر ہوئے۔ آپ کی روح اقدس قبض کی اور آپ کو جنتی حوروں نے غسل دیا اور آپ کا نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں جبل ابو قبیس میں دفن کیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔